أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور انسانوں سے معمور ہوئی ہے، اسی وقت سے یہ بات مشاہدے میں رہی ہے کہ جب بھی کوئی انقلاب آیا ہے، روحانی ہو یا جسمانی، مادی ہو یا قلبی، سارے انسانوں کی کوشش کے نتیجے میں نہیں بلکہ ہمیشہ چند افراد نے، کچھ حوصلہ مندوں اور دیوانوں نے انقلاب برپا کیا ہے۔ کبھی کبھی تو صرف ایک شخصیت نے ساری دنیا میں ہلچل مچا دی اور لوگوں کی کایا پلٹ دی۔ یہ سلسلہ اگر انبیاء کرام کی زندگی سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء تنہا انقلاب کا بیڑا اٹھایا ہے اور خدا کی نصرت و ہدایت سے ایک جم غفیر کو اپنا دلدادہ بنایا ہے۔ آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روحانی انقلاب کی صدا تنہا لگائی، نیز صحابہ کرام کے مقدس جماعت نے نبی کی مکمل پیروی فرمائی اور تا حیات اس مبارک عمل کو انجام دیتے رہے۔ پھر بعد کے صدیوں میں نبی کے ادنا غلاموں نے بھی اس سنت کو جاری رکھا، جن میں عمر بن عبدالعزیز، محمد بن قاسم، محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ، وہ انفاس قدسیہ ہے جنہوں نے ہمیشہ باطل طاقتوں کا منہ توڑ جواب دیا اور صرف چند رفقا کی مدد سے لوگوں پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت قائم کی اور انقلاب برپا کیا۔ اس کی تائید قرآن کریم بھی کرتا ہے کہ کچھ لوگ اگر کھڑے ہو جائے تو باطل کی گوشہ مالی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت صاف طور سے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے جس کا کام صرف دعوت الی الخیر ہو، اسے فکر ہو تو خدا کی رضا خوشنودی کی، بس اسی کے لیے وہ کام کرے۔ یقیناً ایسے لوگ سمندر کے دھارے کو موڑ سکتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں نے انقلاب برپا کیا ہے جنہیں دنیا کی زیب و زینت مقصود نہ ہو، جنہیں دنیا کی اغراض و منفعت مطلوب نہ ہو، جنہیں جھوٹی عزت مطلوب نہ ہو، جنہیں نفسانی خواہشات مرغوب نہ ہو، جو زندہ ہو تو صرف رضا الہی کی خاطر اور مرے تو رضا الہی کی خاطر، وہ تن من دھن سے اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائے۔ وہی ایسی موجیں ہیں جنہیں زمانہ موڑ نہیں سکتا، ایسے فولاد ہیں جن سے باطل تھر تھراتا ہے، ایسی سیسا پلا ہوئی دیوار ہے جس میں کہیں سے کوئی سوراخ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو ایسے دیوانے ہیں، نہ کھانے سے مطلب نہ عیش و عشرت سے کام، وہ تو صرف ایک دھن کے مالک ہے۔ باطل کو مٹانا ہے، حق کے جھنڈے کو لہرانا ہے۔ اگر آج امت کو ایسے چند نوجوان پھر دستیاب ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ باطل اپنی دکان سمیٹ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے باطل میں مقابلے کی سکت نہیں ہے۔ جب حق صحیح انداز میں آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، ہمیشہ ایسا ہوا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج ہر طرف ظلم و زیادتی اور اخلاق اور ہر جگہ باطل کے نشیمن نظر آتے ہیں، مگر افسوس کہ چند ایسے حق پرست نظر نہیں آتے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کود پڑے اور نہنگوں کے نشیمن کو تہو بالا کر دے، پھر سے عدل و انصاف کا نظام ساری دنیا میں قائم کر دے اور اللہ کے نازل کردہ لازوال نعمتوں کی دولت سے مالا مال ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے۔